اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ويفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی اور بزرگی، عظمت و کبریائی صرف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود و سلام ہو ہم سب کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، آج خطبہ جمعہ میں مجھے آپ حضرات کے سامنے رشتوں کو جوڑنے کا کیا فائدہ ہے اور رشتوں کو توڑنے کا نقصان کیا ہے، اور ہمارے رشتوں میں دوریاں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اچھے خاصے لوگ جو حاجی ہیں، نمازی ہیں، ماشاءاللہ بڑے ہی عبادت گزار ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی رشتے ناطے کے معاملے میں ان میں بہت کمزوریاں ہیں۔ بھائی بہنوں سے ان کے تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں، خاندانوں میں اختلافات ہیں، رشتوں میں آپس میں دشمنیاں ہیں۔ تو اس تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے اور رشتوں کو توڑنے سے منع کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کا صاف حکم ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 90 میں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى۔ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، ان اللہ یأمر، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تین باتوں کا، بالعدل، ایک تو عدل و انصاف کا، ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو، والاحسان، اور احسان کا حکم دیتا ہے، احسان بھلائی کا حکم، وایتاء ذی القربى، اور تیسرا حکم اس آیت میں رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، رشتے داروں کا حق ادا کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ سورہ اسراء کی آیت نمبر 26 میں اللہ نے کہا، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور تیسری آیت جو سورہ نساء میں ہے، آیت نمبر 36 میں، اللہ نے کس قدر تاکیدی حکم دیا ہے، اور اللہ کے اس حکم میں کتنی تاکید ہے آپ اس کا اندازہ لگائیں۔ اللہ فرماتا ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی لوگوں کا حق ذکر کیا ہے، لیکن ترتیب آپ دیکھیے، سب سے پہلے اللہ کا حق۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، یہ اللہ کا حق ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کا حق ادا کرنے کے بعد ایک بندے پر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اس کے ماں باپ کا حق ہے۔ تو اللہ نے دوسرے نمبر پر کہا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تیسرے نمبر پر جو حق اللہ نے ذکر کیا ہے اس آیت میں، وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ اب اندازہ لگائیں، اللہ کا حق، ماں باپ کا حق، تیسرے نمبر پر رشتہ داروں کا حق اللہ نے ذکر کیا۔ اس سے اس کی اہمیت ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں رشتہ داروں کا ہمارے اوپر کتنا بڑا حق۔ ہم اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کا حق ادا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، لیکن تیسرا جو حق ہے رشتہ داروں کا حق، اس حق میں ہم کوتاہی کیوں کرتے ہیں؟ کیا اللہ کا حکم نہیں ہے؟ اللہ نے تیسرے نمبر پر رشتہ داروں کا حق ذکر کیا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اب آئیے
میں سیدھے اپنے موضوع میں جاتا ہوں۔ رشتہ داروں کا حق ادا کریں گے، رشتوں کو جوڑیں گے، رشتوں کو مضبوط کریں گے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، مل جل کر رہیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ واقعی اگر ہم مومن ہیں تو ایک مثالی مومن، حقیقی مومن جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اسے آخرت کے دن پر ایمان ہے، حساب و کتاب پر ایمان ہے، اسے اس بات پر یقین ہے کہ اسے ایک دن مرنا ہے، تو اسے یہ کام کرنا چاہیے، یہ اس کے ایمان کا تقاضا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتوں کو جوڑے۔ اگر ہمیں اللہ پر، آخرت پر ایمان ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہمیں مرنا ہے اور آخرت برحق ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔ اگر یہ کام کریں گے تو اس کا فائدہ آخرت میں ہم دیکھیں گے، اگر یہ کام نہیں کریں گے تو اس کا نقصان ہم دنیا میں بھی دیکھیں گے اور آخرت میں تو دیکھنا ہی ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک سچے مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے اپنے تعلقات خوشگوار رکھتا ہے۔ دوسری چیز، آخرت میں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کے جوڑنے پر جنت کی بشارت سنائی۔ جیسے ہماری نمازیں جنت میں لے جانے کا ذریعہ، ہماری عبادتیں جنت میں جانے کا سبب ہے، تو رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھنا، رشتہ داری کا حق ادا کرنا، رشتوں کو جوڑنا، یہ بھی ایک ایسا عظیم عمل ہے، یہ ایک ایسی بڑی نیکی ہے کہ ہمارے جنت میں لے جانے کا ایک سبب اور ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اونٹنی پر سوار ہو کر کے کہیں سفر پر جا رہے تھے۔ ایک شخص آیا، اس نے آپ کی اونٹنی کی نکیل کو یا اس کے لگام کو پکڑ لیا، آپ کی سواری کو روک دیا اور اس نے سوال کیا آپ سے، اخبرنی بما یقربنی من الجنہ ویباعدنی من النار، اے اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جو مجھے جنت سے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس سوال کو جب سنا، جو آپ کے پاس موجود صحابہ تھے، آپ نے ان پر ایک نظر ڈالی اور کہا، لقد افقا، کس قدر پیارا جذبہ ہے اس بندے کا، جنت میں جانے کی کیسی طلب ہے اس کے اندر، میری سواری کو روک کر کے مجھ سے یہ سوال کر رہا ہے۔ کہا کہ اس کو رب کی طرف سے واقعی توفیق ملی ہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جنت سے قریب کرنے، جہنم سے دور کرنے والے اعمال بتائے۔ تعبد اللہ لا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم۔ آپ اس حدیث پر بھی غور کیجئے، جہاں ہماری زندگی میں نمازیں اہم ہیں، جہاں ہماری زندگی میں توحید اہم ہے، جہاں ہماری زندگی میں دیگر عبادات کی اہمیت ہے، وہی یہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا کار خیر ہے جس کے بارے میں ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو۔ اس کے بعد آپ نے کہا وتصل الرحم، رشتوں کو جوڑو، رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ آپ نے اس حدیث میں رشتوں کو جوڑنے کو جنت سے قریب کرنے والا عمل بتایا۔ یہ ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے ہم جنت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ اور ایک حدیث ترمذی میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے آپ سے ملاقات کے لیے، آپ کے دیدار کے لیے پورا مدینہ امڑ پڑا۔ لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ سے ملاقات کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں اطلاع ملتی ہے، بھاگے ہوئے آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، آپ پر عبداللہ بن سلام کی نظر آپ کے چہرے پر پڑی۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا اور کہا،
جب میری نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی، عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذب لیس بوجہ کذاب، جب آپ کے چہرے پر نظر میری پڑی تو مجھے اس بات پر یقین ہو گیا آپ کا چہرہ ہی دیکھتے کہ آپ کا چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، آپ کا چہرہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، آپ واقعی نبی برحق ہیں، سچے نبی ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں سب سے پہلی بات مدینہ ہجرت کرنے کے بعد جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، آپ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے تھے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے، اے لوگوں سلام کو پھیلاؤ، سلام عام کرو۔ سلام یہ محبت کا پیغام ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو، اور رات میں جس وقت لوگ سو رہے ہو اس وقت اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو۔ 4 اعمال آپ نے بتائے، سلام کرو ہر ایک سے، سلام کو پھیلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑو، رات میں تہجد کی نماز پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تدخل الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ، بغیر کسی ٹینشن کے سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 اعمال میں جن پر آپ نے سلامتی کے ساتھ جنت میں داخلے کی بشارت سنائی ہے، ان میں سے ایک صلہ رحمی ہے، رشتوں کو جوڑنا بھی ہے۔ یہ رشتوں کو جوڑنا ایسا عظیم عمل ہے، اتنا مبارک عمل ہے کہ اس کا فائدہ ہمیں دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی رزق میں کشادگی ہو، اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو۔ آپ سوچئے یہ ایک ایسی چیز ہے، رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافہ، عمر میں برکت، لمبی عمر پانا، یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی خواہش ہر بندے کے اندر ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتوں کو جوڑے، صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں کا حق ادا کرے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ اس سے اس دنیا میں اس کی روزی میں اللہ خیر و برکت دے گا، رزق میں اضافہ ہوگا اور اس کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا کا فائدہ ہے، رشتوں کو جوڑنے کا یہ دنیاوی فائدہ ہے۔ اور ایک دنیاوی فائدہ رشتوں کو جوڑنے کا، جو لوگ رشتوں کو جوڑتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھتے ہیں، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، مصائب و مشکلات سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، آپ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، پریشان ہو کر کے بھاگے بھاگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے گھبراہٹ میں کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ آپ کو چادر اڑا کر سلا دیا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام محسوس ہوا، خوف ختم ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی کے سامنے کہا لقد خشیت علی نفسی، آج میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ اس وقت آپ کی بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے، آپ کو تسلی دیتے ہوئے جن مکارم اخلاق کا حوالہ دیا تھا، جو باتیں بیان کر کے تسلی دی تھی، کہا کلا، ہرگز ایسا آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کر سکتا ہے، اللہ آپ کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑ سکتا ہے، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کر سکتا ہے۔ کیوں؟ سب سے پہلی بات جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اس لیے کہ انک لتصل الرحیم، اس لیے کہ آپ رشتوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں،
رشتوں کو جوڑتے ہیں، رشتوں کو جوڑنے کی تعلیم دیتے ہیں. خود اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ اچھے تعلقات رکھتے ہیں، رشتوں کو جوڑنے کا کام کرتے ہیں. اس لیے مجھے اللہ کی ذات سے مدد ہے، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی مدد کرے گا، آپ کو ضائع نہیں کرے گا. یہ رشتوں کو جوڑنے کا، رشتہ داروں سے اچھے تعلقات رکھنے کا دنیا میں فائدہ ہے. اور ایک فائدہ، اگر ہم رشتہ داروں سے تعلقات جوڑتے ہیں تو سمجھیے کہ ہم اللہ سے اپنا تعلق جوڑ رہے ہیں. رشتہ داروں سے اپنے تعلقات توڑتے ہیں تو سمجھیے کہ اللہ سے اپنا تعلق ہم توڑ رہے ہیں. یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، بہت بڑی محرومی کی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب اللہ نے رشتے کو پیدا کیا تو اللہ نے کہا کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ میں اس سے جوڑوں جو تجھ سے جوڑے، اور میں اس سے کاٹوں جو تجھ سے کاٹے. اور رحم نے کہا، رشتے نے کہا، من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ. جو رشتے کو جوڑے گا اللہ اس سے جوڑے گا، اور جو رشتے کو کاٹے گا، رشتے کو توڑے گا، اللہ سے وہ اپنا رشتہ توڑتا ہے، اللہ سے وہ اپنا تعلق توڑ رہا ہے. اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، رشتہ داروں سے تعلقات رکھنا اور ان کا حق ادا کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک اور برتاؤ کرنا، بلکہ رشتوں کو مضبوط کرنا، یہ بہت مبارک عمل ہے. بلکہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، احب الاعمال الی اللہ ایمان باللہ ثم صلۃ الرحم ثم الامر بالمعروف والنہی عن المنکر. اللہ کے نزدیک جو محبوب اعمال ہے، جو اللہ کو اعمال بہت پسند ہے، اس میں سے آپ نے کہا سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانا، پھر رشتوں کو جوڑنا، پھر تیسرے نمبر پر لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. یہ سب ایسے اعمال ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے. پھر آپ نے کہا وَأَبْغَضُ الْأَعْمَالِ، اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ اعمال کون سے؟ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل اللہ کی نزد. اس کے بعد کہا ثم قطیعۃ الرحم، پھر رشتوں کو کاٹنا، رشتوں کو توڑنا، یہ اللہ کے نزدیک بہت شرک کے بعد بہت ہی ناپسندیدہ عمل ہے. میرے بزرگوں اور دوستو، رشتوں کو توڑنے کے بہت سارے نقصانات ہیں. آج چھوٹے چھوٹے مسئلے کو لے کر کے ہم اپنے رشتوں کو توڑ لیتے ہیں، رشتہ داروں سے دشمنی رکھتے ہیں، تعلقات توڑ لیتے ہیں، سال ہا سال دشمنیاں چلتی ہیں. یہ بہت ہی سنگین گناہ ہے، بہت ہی خطرناک گناہ ہے. سورہ رات کی آیت نمبر 25 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ رب العالمین نے رشتوں کو توڑنے والوں کے لیے کیا وعید سنائی ہے. اولئک لہم اللعنہ ولہم سوء الدار، رشتوں کو توڑنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی لعنت ہے، اور آخرت میں ان کا بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا جہنم کی شکل میں. میرے بزرگ اور دوستو، رشتوں کو توڑنے والوں پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے، یہ پہلا نقصان ہے. دوسرا نقصان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يدخل الجنت قاطع، یعنی قاطع الرحم، رشتوں کو کاٹنے والا شخص جنت میں نہیں جا سکتا ہے. بخاری کی حدیث ہے، لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رشتوں کو کاٹنا اتنا سنگین گناہ ہے کہ اس گناہ کی سزا آخرت میں اللہ تعالیٰ جو دے گا وہ تو دے گا ہی، دنیا ہی میں اللہ اس کی سزا دیتا ہے. جو اپنے رشتے ناطے توڑتے ہیں دنیا میں ان کو سزائیں ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما من ذنب اجدر علی اللہ ان يعجل اللہ لصاحبہ العقوبۃ فی الدنیا مع ما يدخر له فی الآخرہ من البغی وقطیعۃ الرحم. کہا دو گناہ ایسے ہیں جن گناہوں کی سزا آخرت میں جو ملنی ہے جہنم میں وہ تو ملے گی. اللہ تعالیٰ آخرت سے پہلے دنیا ہی میں دو گناہوں کی سزا دے دیتا. وہ دو گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک گناہ ظلم ہے، ظالم کو آخرت میں جہنم میں جو سزا ملے گی وہ تو ملے گی ہی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ظالم کو عبرتناک سزا دیتا ہے تاکہ لوگ اس کی سزا کو دیکھ کر کے
دوسرے لوگ عبرت اور نصیحت پکڑے اور لوگوں پر ظلم کرنے سے بچے، ظالم کو دنیا میں بھی سزا ملے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر کہا وقطیۃ الرحم، رشتوں کو کاٹنے والا انسان، رشتوں میں نفرتیں ڈالنے والا انسان، رشتوں میں تعلقات کو توڑنے والے انسان کے لیے بھی آخرت میں جو سزا ہے وہ تو ہے ہی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا۔ میرے بزرگ اور دوستو، آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج اچھے لوگ، ان کے رشتوں میں اختلافات، رشتے ناطے ٹوٹے ہوئے، اور سال ہر سال یہ تعلقات خراب رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے مسئلے کو لے کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی بھی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے رشتہ دار تو بہت زیادہ ہمارا قریبی ہے، کسی مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلقات توڑنا جائز نہیں ہے، کسی بھی مسلمان بھائی سے، اس طریقے سے کہ جب دونوں آمنے سامنے ہوتے ہیں تو یہ اس سے نظر چراتا ہے، وہ اس سے نظر چراتا ہے، دونوں آپس میں آمنے سامنے ہونا بھی پسند نہیں کرتے۔ وہ خیرہما الذی یبدأ بالسلام، ان میں بہتر وہ ہے جو سلام کے ذریعے پہل کرتا ہے اور اپنی اس دشمنی کو ختم کر لیتا ہے، آپس میں مل جاتا ہے۔ اور ابو داؤد کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من حجر اخاہ سنۃ فہو کصفک دم، اگر کوئی شخص کسی مسلمان سے، اپنے بھائی سے 1 سال تک تعلقات توڑ لیتا ہے، 1 سال، تو سمجھیے کہ یہ گناہ کیسا ہے؟ فہو کصفک دم، اس کا خون بہانے کی طرح، فہو کصفک دم، یہ اس کا خون بہانے کی طرح گناہ ہے، گویا کہ قتل کے برابر گناہ ہے، کسی کا خون کرنے کے برابر یہ گناہ ہے اگر کوئی شخص اپنے بھائی سے 1 سال تک تعلقات توڑتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمیں کتاب و سنت پر عمل کا بڑا دعویٰ ہے، کتاب و سنت پر عمل کے بڑے دعوے کرتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑے متقی اور پرہیزگار ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیکن کیا یہ بہت بڑی سچائی نہیں ہے کہ آج بھائی بہنوں میں اختلافات، خاندانوں میں اختلافات، رشتہ داروں میں اختلافات ہے؟ کیا یہ سنگین گناہ نہیں ہے؟ اس گناہ کی سنگینی اور خطرناکی کو ہم کیوں نہیں محسوس کرتے؟ اپنے رشتہ داروں سے ہم اپنے تعلقات کیوں نہیں خوشگوار بناتے ہیں؟ میرے بزرگوں دوستو، آج تو معاملہ یہ ہے کہ نسل در نسل دشمنیاں چلتی ہیں، باپ اپنے بچوں کو نصیحت کرتا ہے، وصیت کرتا ہے، ماں باپ آج اپنے بچوں کو نصیحت اور وصیت کرتے ہیں، دیکھو تمہارا چچا ہے، تمہارا ماموں ہے، فلاں شخص ہے، تم اس سے ہوشیار رہنا، کبھی اس سے قریب نہیں جانا، ہمیشہ ان سے دور رہنا، انہوں نے میرے اوپر یہ ظلم کیا ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا۔ یعنی ماں باپ زندگی بھر تو دشمن رہتے ہی ہیں اور اس دشمنی کی بیج وہ اپنے بچوں کے دل میں بھی ڈال کر جاتے ہیں، اور آنے والی نسل، آنے والی ان کی اولاد بھی ان کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ ویسی ہی دشمنیاں باقی رکھتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، تعلموا من انسابکم، اپنا نسب، اپنے خاندان والوں کو جانو، سیکھو، تمہارے خاندان میں، تمہارے رشتہ داروں میں کون کون ہے، معلوم کرو، اس کا علم حاصل کرو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، اس کی تعلیم دو، تمہارے خاندان میں، تمہارے رشتہ داروں میں کون کون آتے ہیں، خود سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں؟ ما تصلون به ارحامکم، جب تم اپنے خاندان والوں کو جانو گے، رشتہ داروں کو پہچانو گے، تو تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو گے، ان کے ساتھ رشتوں کو جوڑو گے،
رشتہ داری کا جو حق ہے ان کا حق ادا کرو گے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ وَمَسْرَةٌ فِي الْمَالِ وَمَنْسَعَةٌ فِي الْأَثَرِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یاد رکھو رشتہ داروں کو جان کر کے تمہارے رشتے میں کون کون آتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے جہاں رشتوں میں محبت پیدا ہوگی وہی تمہارے مال میں اضافہ ہوگا اور تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا تم کو. آج جو لوگ رشتہ داری صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داری کو جوڑتے ہیں، وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ بدلہ کرتے ہیں. ہمارا رشتہ دار ہمارے ساتھ اچھا ہے ہم بھی اس کے ساتھ اچھے ہیں، ہمارا رشتہ دار ہمارے ساتھ برا ہے ہم بھی اس کے ساتھ برے ہیں. یہ بدلہ ہے، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ رشتے کو جوڑنا نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیس الواصل بالمکافی، بدلے میں آپ اگر اپنے رشتہ دار کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ اچھا تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھے، یہ صلہ رحمی نہیں. ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ. صلہ رحمی کیا ہے؟ کس صلہ رحمی پر یہ فضیلتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی؟ جب تمہارا رشتہ دار تم سے رشتے کو توڑے تم اس سے جوڑو تب تم کو صلہ رحمی کا ثواب ملے گا. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ بدلہ کرتے ہیں. تمہارا رشتہ دار تم سے رشتے کو توڑ رہا پھر بھی آپ جوڑ رہے ہیں تو آپ کو صلہ رحمی کا ثواب ملے گا، اس کا فائدہ دنیا میں ملے گا اور آخرت میں ملے گا، جو فائدے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دیکھیے اس کا کتنا واضح سوال ہے. اس نے کہا ان لی قرابتن اصلهم ويقطعوني واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عنهم ويجهلون علي. اس نے کہا میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ رشتے کو جوڑنا چاہتا ہوں، وہ رشتے کو توڑتے ہیں. میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں. میں ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتا ہوں، وہ میرے ساتھ بد اخلاقی کرتے ہیں. یہ تین باتیں اس نے کہی. میرے کچھ رشتہ دار ہیں، میرا معاملہ ان کے ساتھ اچھا ہے، ان کا معاملہ میرے ساتھ برا ہے، میں کیا کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بات ایسی ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے تو بڑا خوش نصیب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گویا کہ تو اپنے رشتہ داروں کے منہ میں گرم راکھ جھونک رہا ہے، اور جب تک تو ایسا کرے گا یعنی ان کی بدسلوکی کا جواب حسن سلوک سے دے گا، بد اخلاقی کا جواب اچھے اخلاق سے دے گا، نفرت کا جواب محبت سے دے گا. وہ لوگ رشتے کو توڑ رہے ہیں تو جوڑتا رہے گا. جب تک یہ کام کرے گا اللہ رب العالمین کی طرف سے تیرے لیے ایک محافظ فرشتہ اللہ تیرے ساتھ رکھ دے گا، جو فرشتہ تیری مدد کرتا رہے گا جب تک تو یہ کام کرتا رہے. اور تیرے رشتہ دار کتنا کوشش کر لے تجھے نقصان پہنچانے کی، تجھ سے دشمنی کرنے کی، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. شرط کیا ہے؟ وہ لوگ توڑ رہے ہیں تو جوڑ رہا، وہ لوگ تیرے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کر، وہ تیرے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے تو ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسا کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک محافظ فرشتے کو اس کے ساتھ لگا دیتا ہے، جو فرشتہ اس کی مدد کرتا رہے گا اور اس کے رشتہ دار لاکھ دشمنی کر کے سازشیں کر کے بھی اس کا کچھ بھی نقصان نہیں پہنچاتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی. کیا نصیحت فرمائی؟ یہ بات ہمیں بہت سمجھنے کی ہے. آج عام طور پر جو رشتوں میں اختلافات ہیں، دوریاں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر کوئی اس بات کا شکوہ کرتا ہے کہ میرا رشتہ دار میرے اوپر بدسلوکی کرتا ہے، مجھ سے رشتے کو توڑتا ہے، میرے ساتھ ظلم کرتا ہے. یہی تو اصل صلہ رحمی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بدسلوکی کرے، آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا سل من قطعک
وَأَحْسِنْ إِلَىٰ مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ، جو تجھ سے رشتے کو تعلقات کو توڑے تو اس کے ساتھ جوڑ، اور جو تیرے ساتھ بدسلوکی کرے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے میرے بزرگ اور دوستوں۔ اور ایک آخری بات، وقت ہو چکا ہے، رشتوں میں دوریاں پیدا کرنے والے، رشتہ داروں میں نفرتیں اور اختلاف ڈالنے والے سماج میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں میں بدگمانیاں ڈالتے ہیں، لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں۔ یاد رکھیے، لوگوں نے کہا ہے کہ شیشہ اور رشتہ یہ دو ایسے نازک چیز ہے، شیشہ اور رشتہ دونوں بڑے نازک ہیں، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے کہ شیشہ یعنی کانچ، شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے ٹوٹتا ہے۔ دونوں نازک ہے، شیشہ بھی نازک ہے اور رشتہ بھی نازک ہے، لیکن شیشہ غلطی سے ٹوٹ جاتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے ٹوٹتا ہے۔ آج میاں بیوی کے درمیان جو دوریاں ہیں، اختلافات ہیں، خاندانوں میں جو اختلافات ہیں، بھائی بہنوں میں جو اختلافات ہیں، اس میں ایک بہت بڑا سبب کیا ہے؟ اصل غلطی نہیں ہے، غلط فہمی ہے۔ اور یہ غلط فہمی کس نے پیدا کی؟ چغل خوروں نے۔ سماج میں کچھ ایسے چغل خور ہوتے ہیں جو دو دوستوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان، دو رشتہ داروں کے درمیان نفرتیں ڈالتے ہیں، بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، غلط فہمیاں کرتے ہیں، دونوں کو لڑانے کا کام کرتے ہیں۔ ایسے نفرتیں ڈالنے والے لوگوں سے ہوشیار رہیں، کبھی بھی ان کو اپنی مجلسوں میں نہ بیٹھنے دیں۔ اگر کوئی آپ کے سامنے آپ کی مجلس میں کسی کی برائی بیان کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، آپ اس سے ہوشیار ہو جائیں، وہ آپ کے درمیان نفرت پھیلانا چاہتا ہے، اس کو مجلس سے اٹھا کر بھیج دیجیے، وہ چغل خور ہے۔ آج آپ کی مجلس میں آپ کے سامنے دوسرے کی برائی بیان کرتا ہے، کل دوسرے کی مجلس میں آپ کی برائی بیان کرے گا۔ آج وہ آپ کے سامنے فلاں کو لڑانا چاہتا ہے، کل دوسرے کے سامنے آپ کو لڑانا چاہے گا۔ ایسے چغل خوروں سے ہوشیار رہنا ہے۔ اور یحییٰ بن ابی کثیر کا ایک قول یاد رکھ کر کے جائیے۔ یحییٰ بن ابی کثیر ایک تابعی ہے، وہ کہتے ہیں یفسد النمام والکذاب فی ساعۃ ما لا یفسدہ الساحر فی سنۃ۔ ایک جادوگر جادو کے ذریعے ایک سال میں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا، ایک جادوگر جادوگری کے ذریعے پورے ایک سال میں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا ایک چغل خور اور ایک جھوٹا انسان چند لمحوں میں، چند گھڑیوں میں جتنا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ پورے خاندان میں آگ لگا دیتا ہے، میاں بیوی کے درمیان دشمنی ڈال دیتا ہے، دو خاندانوں کے درمیان دشمنی پیدا کراتا ہے۔ سالہ سال زندگی بھر سے دو خاندان کے لوگ مل کر کے تھے، رشتہ دار مل جل کر کے تھے، بھائی بہن بہت محبت سے زندگی گزار رہے تھے۔ یہ چغل خور ان کے پاس آتا ہے، ان کے پاس ان کی لگا کر کے دونوں میں نفرت کی ایسی دیوار قائم کرتا ہے کہ دو سگے بھائی بہن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اس لیے کہا یحییٰ بن ابی کثیر نے کہ ایک جادوگر جادو کے ذریعے سال بھر میں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا نقصان چند لمحوں میں، چند گھڑیوں میں ایک جھوٹا انسان اور ایک چغل خور جتنا نقصان پہنچا سکتا۔ میرے بزرگ اور دوستو، آپ سے گزارش اس بات کی ہے، ہماری زندگی میں جیسے نماز روزے کی اہمیت ہے، ہم اسے نیکی اور ثواب کا کام سمجھتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک کرنا، ان کا حق ادا کرنا، ان کے ساتھ تعلقات جوڑنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی اور ثواب کا کام ہے، یہ بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ دنیا میں بھی اس کے فائدے ہوں گے، آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر ہم اپنے رشتہ داروں سے تعلقات خراب رکھیں گے، نفرت رکھیں گے، تعلقات کو توڑیں گے، تو یاد رکھیے اس کا نقصان دنیا میں بھی ہمیں ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں
اپنے رشتوں کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور رشتوں کو توڑنے سے اللہ ہم سب کو بچائے. اور اگر ہمارے درمیان غلط فہمیوں کی وجہ سے رشتے آپس میں ٹوٹے ہوئے ہیں، ہمارے خاندانوں میں اختلاف ہے، بھائی بہنوں میں اختلاف ہے، رشتہ داری میں اختلاف ہے، اگر واقعی ہمیں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت ہے، آخرت پر ایمان ہے، اللہ پر ایمان ہے، تو ان ساری باتوں کو سننے کے بعد ہمیں ہوش میں آ جانا چاہیے، اپنی غلطی سے توبہ کرنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق بہتر انسان وہی ہے جو اپنے بھائی سے جا کر سلام کر کے اپنے رشتے کو جوڑتا ہے اور اپنی دشمنی کو ختم کرتا ہے. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے عاجل قابل عطا فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں انہیں ادائیگی قرض کی کوئی آسان سبیل پیدا فرما. اے اللہ پورے عالم میں اسلام اور مسلمانوں کو عزت اور ترقی نصیب فرما، غلبہ نصیب فرما. ہر جگہ مظلوم مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی غیبی مدد فرما. اے اللہ ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے. خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر، کلمہ توحید پر وفات دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.